الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله فتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ایک صلوات بھیجے پر اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی جو ماہ مبارک رمضان کی جو اہمیتیں ہیں اور جو ماہ رحمت ہے اس کے حوالے سے التماس دعا کہنا چاہوں گا کہ جو بھی مہینہ بچا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں یقینا. اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کی تسلیت پیش کرنا چاہوں گا، اور خاص طور سے ہم سب کی طرف سے ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کی دادی کی ارتحال کی تسلیت پیش کروں گا. ایک صلوات بھیجے پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آواز کچھ ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہی ہے، البتہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کرنے کے. دیکھیے، خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم مناسبتوں پر مجالس یا محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان شخصیتوں کو پہچاننے کا موقع فراہم ہوتا ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، بلکہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی شخصیت سے کچھ سیکھ سکیں. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس عظیم ہستی کا تذکرہ بھی کریں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر بھی عبادت ہے. پیغمبر کی حدیث ہے ذکر علی کی عبادت، لیکن صرف علی کا ذکر عبادت نہیں ہے، ہر اس شخص کا ذکر عبادت ہے جو علی والا ہو. کس طرح سے؟ کیونکہ البتہ آگے میں وجہ پیش کروں گا شاید آپ کی خدمت میں. تو جتنے بھی علی ہیں جو سلسلہ عصمت قائم ہوا، اور اس سے پہلے جو آپ کے بزرگان ہیں، ان سب کے ذکر خود عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر شخصیت سے ایک بات سیکھ کر جائیں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کو خود قرآن مجید ہمارے لیے 10 نامے زندگی قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، دین اسلام میں عمل کی کثرت اتنی اہم نہیں ہے جتنی نیت. آپ نے سنا ہوگا الاعمال بالنیات. عمل نیت کے ذریعے ہوتا. اگر عمل کثرت کے ذریعے ہوتا تو حضرت شیطان آج کہاں پر بیٹھے ہوتا؟ کیونکہ جتنی عبادتیں اس نے انجام دی کسی نے انجام نہیں دی. سنتے رہتے ہیں آپ.
کہ فرشتے بھی غبطہ کھاتے تھے کہ کاش ہم شیطان جیسی عبادت کر سکیں، وہ جو اس زمانے میں کرتا تھا۔ تو اگر کثرت اہم ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہ ہو، شیطان بھی نہ بن پاتے اپنی زندگی میں گویا کہ۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا الاعمال بالنیات، کبھی کبھی ایک عمل، ایک نیت انسان کو اتنی ترقی عطا کر دیتی ہے، اتنے آگے پہنچا دیتی ہے کہ وہ ساری زندگی کی محنت کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور تاریخ میں مثالیں بھری ہوئی ہیں، چاہے وہ حضرت حور ہوں، کتنی دیر کے لیے مومن تھے وہ؟ کتنی دیر کے لیے مومن تھا؟ کچھ گھنٹوں کے لیے۔ صبح اذان کے بعد جو روایتوں میں ملتا ہے ایک انقلاب پیدا ہوا آپ کی ذات میں، اور آپ امام حسین کی خدمت میں آئے اور پہلے یا دوسرے شہید بھی ہو گئے، تو کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کی ایمان۔ لیکن نیت کیسی تھی کہ شہادت کے اس درجے پر فائز ہوئے کہ آج ہر شہید چاہتا ہے کہ حر جیسا شہید بن جائے، کیونکہ اس کو جو سند ملی کہ انت حر فی الدنیا وحر فی الآخرہ، کہ تم اس دنیا میں بھی آزاد تھے اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو کچھ گھنٹوں کا ایمان تھا، لیکن کس چیز کا کمال تھا؟ نیت کا کمال تھا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال کم کر دیں، کہ مولانا نے تو کہا کہ نیت اہم ہوتی ہے، عمل اہم نہیں ہوتا ہے، تو 30 کی جگہ 20 روزے رکھے لیکن اچھی نیت سے رکھے، 5 وقت کی نماز کی جگہ صبح کی نماز نہیں اٹھ پاتے، چلو مغربین کی میں نیت ہم بہت اچھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ واجبات تم کو ادا کرنا ہے، مستحبات میں بھی میں یہ نہیں کہوں کہ کثرت آپ کم کر دیں کسی چیز کی۔ آپ مثال کے طور پر آج $100 صدقہ دینے والے تھے، مجلس کے بعد کہیں کہ نہیں صاحب، مولانا نے کہا کہ نیت اہم ہے، کثرت اہم نہیں ہے، تو ہم $1 دیں گے لیکن اچھی نیت کے ساتھ دیں گے۔ بات یہ نہیں ہے نہیں، یہ بات نہیں، کثرت میں کم کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ انسان عمل انجام دے اور ہر عمل میں کوشش کرے کہ اس کی نیت خالص ہو، تو شاید کوئی عمل ایسا انجام پا جائے کہ پروردگار عالم اس کو قبول کر لے۔ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ایک تیر ماریں اور وہ ہدف پہ لگ جائے، اتنے ماہر نشانے باز تو ہم نہیں ہیں۔ ہم کئی تیر چلائیں گے اندھیرے میں تو شاید ایک لگ جائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اعمال کی کثرت کو کم نہ کریں۔ آپ میری بات کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اعمال کی کثرت اہم نہیں ہے، نہیں، زیادہ سے زیادہ عمل انجام دیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام سجاد علیہ السلام سید الساجدین تھوڑی بنتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ان کا ایک سجدہ بے شک، تمام انسانیت کے سجدوں میں بھاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود امام اتنے سجدے کر رہے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ سید الساجدین بن گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام جواد تھوڑی بن جاتے، اپنے مال کا 1/3، کبھی 2/3، کبھی آدھا، کبھی پورا مال اپنی زندگی میں نہ جانے انہوں نے کتنی بار ایسے ہی بخش دیا، چونکہ امام رمضان متعلق امام حسن علیہ السلام سے بھی۔ تو اگر بات صرف انفاق کی ہوتی تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا کیا ہوا انفاق اس نیت کا حامل ہے کہ دنیا میں کوئی اور ویسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں دیں گے، نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ عمل انجام دیں اور ہر بار کوشش یہ کریں کہ ہماری نیت اس پائے کی ہو کہ پروردگار عالم اس پر اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہوا نظر آئے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، چونکہ میں یہ پورا مورد لے کر رہا ہوں جناب خدیجہ کے حوالے سے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے، وہ ملکۃ العرب۔ دیکھیے آج پیسہ بہت خراب کر دیتا ہے انسانی دماغ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہو، اور یہ انسانی فطرت ہے، جب آسودہ حال رہتا ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کہیں قرض نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں پانی کی طرح آ رہے ہیں، ہر خرچہ پورا ہو رہا ہے، کتنی بار اللہ کو یاد کرتا ہے؟
تو اللہ بھی کہہ رہا ہے نا، مثال جو دے رہا ہے قرآن میں کہ جب تم کشتی پہ سوار ہوتے ہو تو پھر اگر طوفان آ جاتا ہے تو اللہ اللہ کرتے ہو، اور جیسے ہی طوفان ختم ہوتا ہے تو پھر بھول جاتے ہو. وہ مثال ہے صرف آیت میں. ہماری اصلی زندگی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، بس تب اللہ یاد آتا ہے. پیسہ انسان کے پاس ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا، بہترین BMW گاڑی ہے، پتہ نہیں BMW سے بھی مہنگی مہنگی گاڑیاں، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، اس سے آپ مسجد کے سامنے اتریے، بہترین لباس زیب تن ہو، ایک بالکل مہنگا وہ موبائل اور دنیا بھر کے تمام چیزیں، ہاتھ میں مہنگی سے مہنگی گھڑی. اب جب آپ اتریں گے تو پھر سینہ پھولا ہوگا، سینہ چوڑا ہوگا. دونوں ہی محاورے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ویسے، البتہ چوڑا ہونا زیادہ بہتر ہے. ایک سلوات پہ کیونکہ سینہ پھولتا ہے خوشی سے، وہ خوشی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. سینہ چوڑا ہوگا، تکبر کے لیے سینہ چوڑا کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہے جیب میں، کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہم we don't care about anybody. آپ نے ہم سے ذرا سے بھی ٹیڑھے انداز میں گفتگو کی تو ہم کہتے ہیں کہ آج سے بات نہ کیجیے گا ہم سے. آپ کون ہیں، ہم کون ہیں؟ لیکن جہاں انسان غریب، فقیر، کام نہیں ہے، پیسوں کی تنگی ہے،